کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں برکت ہے یا نہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ کچھ گھروں میں ایک ٹائم میں کھانا پکتا ہے اور وہ گھر کے سارے افراد تین ٹائم وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور کچھ گھروں میں، جن گھروں میں حرام کی کمائی آ رہی ہوتی ہے، اس گھر میں کھانا 3 ٹائم بھی بن جائے، بہت زیادہ مقدار میں بھی بن جائے تو وہ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیں چلے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسی کون سی 10 عادات ہیں جو اگر آپ نے اپنا لی، جو میں نے بھی اپنائی ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں برکت آئے گی۔ تو میری اس ویڈیو تک اینڈ تک لازمی جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی عادت جو آپ عورتوں نے اپنانی ہے، سب سے پہلی عادت اپنا لیں، 5 وقت کی نماز شروع کر دیں۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ رزق بڑھتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی پابندی گھر میں برکت لاتی ہے۔ دوسری عادت جو آپ نے اپنانی ہے، جو میں نے اپنائی، اپنی زبان سے شکر الحمدللہ کہنا سیکھے۔ شکر اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ شکر کرنے والی عورت ہر حال میں خوش رہتی ہے اور شکر کرنے سے گھر میں برکت بڑھتی رہتی ہے۔ تیسری نمبر پر عادت جو آپ سب نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت کھانے کی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ حلال کمائی کا ایک نوالا حرام کمائی کے لاکھوں لقموں سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو حلال کمائی کے لیے، اپنے آپ کے لیے پیارے مرد جو ہیں بھائی، وہ کوشش کیا کریں حلال کمائی کی اور اپنے آپ کو حرام سے دور رکھیں۔ چوتھے نمبر پر جو عادت آپ نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے غیبت سے دور رکھیں، کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا ایسی ہے جیسے مرنے کے بعد تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو جو عورت کوئی آپ سے اگر بات بھی کرے نا کہ تو آپ ان سے کہا کرو کہ مجھ سے نہ بات کرو کسی کی، مجھ سے اپنی بات کرو، مجھ سے کسی اور کی بات مت کرو، کیونکہ غیبت جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ جو عورت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، اپنا لہجہ نرم رکھتی ہے، اپنا اخلاق اچھا رکھتی ہے، تو اس سے بھی اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، عادت اپنانی ہے، معاف کرنا سیکھیں، دلوں کو صاف کر لیں، دلوں میں بغض نہ رکھیں۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے نا، تو ہم اللہ کے بندے ہوتے ہوئے کیا اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ وہ غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں لوگوں کو۔ 6 نمبر پر جو عادت آپ نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، کھانے کا وقت، نماز کا وقت، بچوں کی تربیت اگر صحیح وقت پر ہو تو یہ چیزیں بھی گھر میں برکت لاتی ہیں، خوشحالی لاتی ہیں۔ آج کل ویسے نفسا نفسی کا دور ہے، گھروں میں سے برکت ختم ہو گئی، لیکن وقت میں سے بھی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا وقت ملا ہے آپ اللہ کی عبادت میں لگائیں، ہر کام اپنے ٹائم پر کریں، تو وقت کی قدر جو کرتا ہے نا بندہ، اس سے بھی اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ 7ویں نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی عادت کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ ہم لوگ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ٹائم ہی نہیں نکالتے۔ لیکن ہمیں ضرور، قرآن پاک میں یہ نہیں کہتی کہ پورا پارہ آپ لوگ پڑھ لیں، آپ لوگ ایک صفحہ پڑھ لیں، دل سے پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں کہ قرآن پاک ہمیں کہتا کیا ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو عورت قرآن پاک ڈیلی پڑھنے کی عادت کو معمول بنا لیتی ہے، اس سے بھی اس کے گھر میں برکت آتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے گھر میں برکت قرآن مجید لے کر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کو کھولنا ہی باعث برکت ہے گھر میں، اور قرآن مجید پڑھنے سے ہماری پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی آتی ہے اور برکت ہی برکت آتی ہے۔ جس عورت کے اندر اگر پازیٹیوٹی ہوگی،
8वें नंबर पर आपने जो आदत अपनानी है वो ये है कि अपने दिन का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करें। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। चाहे आप उठे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे कुछ खा रहे हैं, चाहे फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहे हैं, कार का दरवाज़ा खोल रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, चाहे कोई भी छोटा सा काम कर रहे हैं, पानी का गिलास तक पी रहे हैं, अपनी आदत बना लें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो वैसे ही बरकत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं दिन में इतनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ ना, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से घर में बहुत बरकत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये आदतें मेरे अंदर डाली हैं। अल्लाह आप सब के अंदर भी डाले। अल्लाह ताला हमें बस अपना पसंदीदा बंदा रखे। 9वीं आदत जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो सबसे ज़्यादा ख़ास है, अगर वो आपने अपना ली ना तो आप यकीन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आदत को अपनाते ही नहीं हैं। 9वीं आदत ये है कि मेहमानों की इज़्ज़त करें, दिल से इज़्ज़त करें, मेहमानों की कदर करें। मेहमान अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं, क्योंकि जहाँ अल्लाह पाक खुश होता है उसी घर में मेहमान भेजता है। तो मेहमानों को दिल से वेलकम किया करें, उनके खाने पीने को दिल से पकाया करें, उनके खाने पीने का वक्त पर ख्याल रखा करें। मेहमान अपने साथ रिज़्क़ लेकर खुद आता है और आपके गुनाह लेकर जाता है। वो कहते हैं ना कि जो कोई अपने मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाता है ना तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और मेहमान जो है गुनाह घर वालों के अपने साथ ले जाता है। इसलिए मेहमानों को देकर मुंह मत चढ़ाया करें, क्योंकि मेहमान जो है बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की, बहुत ज़्यादा बड़ी। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है ना तो आप ये समझ जाया करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मुझसे राज़ी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मुझसे खुश है, इसी वजह से मेरे घर तूने मेहमान भेजे हैं। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र। अल्लाह पाक का शुक्र पढ़ें कि अल्लाह ने आपके घर मेहमान भेजे हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखा करें। और मेहमान जैसे ही आए जल्दी जल्दी उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करें, क्योंकि न जाने वो कितनी देर से भूखा है। तो सबसे पहले खाने पीने का बंदोबस्त किया करें। आप अपनी ज़िंदगी में ये पॉजिटिव आदतें जब अपना लेंगी ना, आप देखेंगी खुद ब खुद आपके घर में बरकत आना शुरू हो गई है। इतनी बरकत, पैसे में बरकत, रिज़्क़ में बरकत, हर चीज़ में आपको बरकत ही बरकत खुद नज़र आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बस अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए अपनी आदतें ऐसी रखनी है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे और हमारे घर में खैर व बरकत आती रहे। आखिरी आदत जो सबसे ज़्यादा ख़ास है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग अपने शोहर की कदर किया करें। शोहर की कदर इस तरह कि उसके हर चीज़ का ख्याल रखा करें। वो आपको जितनी कमाई में खुश रखता है उसी में खुश रह लें, उससे बेजा ज़िद ना लगाएं, उसके साथ इतने तानेबाजी वगैरह छोड़ दें। तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए क्या हो, क्या किया या क्या नहीं किया। शोहर अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है, क्योंकि अगर सजदा करने का हुक्म होता तो अल्लाह ताला के बाद अगर सजदा करने का किसी को हुक्म होता तो अल्लाह ताला कहता है एक औरत को कि तू अपने शोहर को सजदा कर। तो इस हवाले से शोहर बीवी के लिए एक अजीम नेमत है। आप किसी बेवा की ज़िंदगी देख लें, बेवा की ज़िंदगी या कंवारी की ज़िंदगी जिसके रिश्ते नहीं हो रहे, या बैठी हैं वो बहनें अपने घरों में, तो उनकी ज़िंदगी देख लें। उनकी ज़िंदगी में एक अजीब किस्म की वीरानी आपको नज़र आएगी। शोहर के बगैर औरत नामुकम्मल है, इसलिए निकाह को सुन्नत करार दिया गया है कि अपना ईमान मुकम्मल करो। तो आप लोग शोहर की कदर किया करें, उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर दें, उनका ख़ास ख्याल रखें, कपड़ों का, जूतों का, हर तरह से जिस तरह वो कहता है मान लिया करें। आप अगर आप सब्र करने वाली बन जाएंगी ना, उसकी कमाई में राज़ी रहना शुरू हो जाएंगी, आप यकीन करें आपके घर में खुद ब खुद खैर और बरकत आ जाएगी। आप अपनी ख्वाहिशों को ज़रा सा कंट्रोल कर लेंगी ना तो आप भी खुश और आपके घर में भी बरकत ही बरकत रहेगी। उसकी कमाई को देखकर आपने चलना है, सब्र करने वाली ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर आप बेजा ज़िद करेंगी ना कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, जैसे उसकी कमाई है 50,000 और आप 1 लाख की चीज़ ही डिमांड कर दो तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहेगा।
آپ کی زندگی سے برکت چلی جائے گی، کیونکہ آپ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں۔ جب میاں بیوی راضی ہوتے ہیں نا تو خود بخود گھر میں برکت آ جاتی ہے، پیار محبت جو ہوتا ہے نا وہ برکت لے آتا ہے گھر میں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اپنے شوہروں سے لڑائی کرنا بند کریں، کیونکہ اگر آپ بیجا ضد کریں گی تو اس کا نقصان ایک اور پتہ کیا ہوگا کہ شوہر حرام کمانے پر مجبور ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ میری بیوی مجھے ضد کر کے تنگ کری ہے، میں اس کو کہاں سے پورا کروں۔ کچھ جو ہیں مرد حضرات وہ چوریاں وغیرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو حرام طریقوں سے بچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، ہماری دنیا بھی زبردست رہے اور ہماری آخرت بھی۔ تو اس حوالے سے یہ 10 عادات تھیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ اپنا لینا، آپ یقین کریں آپ بہت ترقی کریں گی، اور آپ کے گھر سے کبھی بھی آپ کو تنگی محسوس نہیں ہوگی کہ میرے گھر یہ چیز نہیں ہے، میرے گھر وہ چیز نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں، کبھی آپ ان نعمتوں پر غور کریں تو آپ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، میرے پاس صفحے ختم ہو جائیں، اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں وہ لکھنے کے لیے میرے پاس کاغذ ختم ہو جائے، پینسل ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی نعمتیں گنتے گنتے میرے پاس صفحے، کاغذ، پینسل سب ختم ہو جائے، لیکن میں نہیں شمار کر سکتی اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور بہت زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر میری بہن کو پتہ چل سکے کہ گھر میں برکت کیسے آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔